بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ پنجتن کے گدا حق خطیب علی ہے وفا ہی وفا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب حق خطیب ہے میرا مرشد حق خطیب ہے میرا مرشد حق خطیب ہے جس نے خط میں نبوت پہ پیغیرہ دیا جس نے خط میں نبوت پہ پیغیرہ دیا وہ ہے حق بادشاہ حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 شمع عشق نبی کی جلاؤ سبھی شمع عشق نبی کی جلاؤ سبھی ہے پیام تیرا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے میرا مرشد حق خطیب ہے میرا مرشد حق مصطفیٰ کی نگاہ پر خاص ہے مصطفیٰ کی نگاہ پر خاص ہے تو کبھی نہ جھکا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے شاہ بغداد کا فیض در پہ تیرے دم میں شفا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 میری جان میرے مرشد پہ قربان ہے میری جان میرے مرشد پہ قربان ہے یہ اویس تیرا حق خطیب علی میرا مرشد حق خطیب ہے 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 حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ حق خطیب علی بادشاہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد
ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانے زیادہ بیمار اور زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے. ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے. زندگی کے دو بہترین مشن، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صدا کو بلند کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضان نظر. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس بچے کی عمر جو ہے وہ 11 ماہ ہے. سفیان علی اس کا نام ہے، آزاد کشمیر مظفر آباد سے آیا ہے اور یہ بچہ عرصہ 3 ماہ سے ہرنیوں کی تکلیف تھی اور ساتھ میں اس کو زیادہ بخار تھا. ڈاکٹروں نے اسے آپریٹ بتایا تھا کہ اس کا آپریٹ ہوگا اور بچہ بھی کمزور سا ہے. چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں. بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کو نظر کیے جا رہا ہوں. اب چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہے ہیں، یہ مظفر آباد آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو بڑا تیز بخار ہوتا تھا اور ہرنیوں کی بھی تکلیف ہوتی تھی اور زیادہ بیمار ہوتا تھا اور ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریٹ ہوگا. لیکن انہوں نے، بچہ ہے نا، محبت ہوتی ہے ماں کی، جدا جدا محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے. ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. انہیں دربار علی ابلاوڑا شریف کا پتہ چلا اور یہ اسی جگہ آئے ہیں. انہوں نے 4 دم کروائے ہیں، آج چوتھا دم ہے. تیسرے دم پہ اس بچے کا بخار ختم ہو گیا اور ساتھ میں جو ہرنیہ کی تکلیف تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور یہ بچہ آج اپنی ماں کے گود میں وہ مرجھایا ہوا چہرہ چھوڑ کے ہنستا اور مسکراتا چہرہ لے کر آیا ہے. اب دیکھیں کہ اس بچے کی کیفیت، یہ درد میں نے خود دیکھا ہے. یہ بالکل چیخ رہا تھا اور بہت تیزی سے بخار تھا اور اس کی والدہ انتہائی پریشان تھی. لیکن آج یہ آیا، آج اس کی والدہ بھی خوش ہے اور یہ معصوم سا بچہ بھی خوش ہے. اس لیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے. اب اس بچے کو دیکھ کر یہ خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے، یہ ضرور ہوتی ہے کہ ایک معصوم سا بچہ ہے. اب ماں کو بچے سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے اور بچہ ماں کی گود میں کتنا خوش ہے شفا پانے کے بعد. یقین کیجئے میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیری اس ماں سے 70 گنا زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں جو ہر وقت اس خوف میں رہتی ہے کہ کہیں یہ مجھ سے بچھڑ کے جدا نہ ہو جائے. اس لیے ہمارا رب بڑا راضی اور بڑا مہربان رب ہے. وہ تو ماں کسی بچے کے چیخنے یا آنسو بہانے سے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیتی ہے یا اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے، لیکن وہ اتنا مہربان اور راضی رب ہے کہ وہ انسان خالی دل کے اندر ندامت کرتا ہے، میرا خدا اس پہ راضی اور مہربان ہو جاتا ہے. خالی ندامت کرتا ہے. وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا پیدائشی دشمن جو تمہاری پیدائش میں تمہارے ساتھ دشمن ہوا ہے اس کا نام شیطان ہے. اور شیطان کا داؤ قرآن کہتا ہے ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اس کے داؤ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. اگر پکا اور سچا اور مکمل کرم اور مہربانی ہے تو جب شیطان کی گرفت میں بندہ آتا ہے، اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یا خدا کو یاد کرتا رہے یا اس راستے پہ نہ چھوڑے
جس راستے پہ خدا کا کرم اور مہربانی ہے تو شیطان خود و خود اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کوئی بڑی چیز طاقت نہیں رکھتی، سب سے بڑی حکومت میرے خدا کی ہے، اس لیے اس حکومت کا مالک میرا خدا ہے۔ ہم سب لوگ اپنے رب کی بارگاہ سے ہی شفاعیں مانگتے ہیں، کرم اور مہربانیاں مانگتے ہیں، بڑی تعداد میں ویل چیئر اسٹیشن میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے یہ بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن کو انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شریف بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی مرکزی دربار علی پلاوڑا شریف میں منعقد ہوگی، بعد نماز عصر انشاءاللہ تعالیٰ خاص دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر، اب آئے ہیں طویل سفر کر کے، نہ جانے کہاں سے، نہ جانے کتنے گھنٹوں کا، نہ جانے سلاخدار پہاڑوں کو، کتنے سیراں اور میدانوں کو چھوڑ کر آپ ان سلاخدار پہاڑوں میں آئے ہیں، یہ خوبصورت ایک منظر میں آئے ہیں۔ اب آنے میں آپ نے بڑی دقت، بڑی تکلیف اور بڑا طویل راستہ اختیار کیا ہے، لیکن آپ نے منزل کو چھوڑا نہیں، آپ اپنی منزل پہ رواں دواں رہے، چلتے رہے، تھکتے بھی رہے، لیکن پھر بھی منزل کو چھوڑا نہیں ہے۔ بالآخر آپ اپنی منزل پہ پہنچ آئے۔ اب سارے دربار علی پلاوڑا شریف پہ آپ موجود ہیں۔ اب کی ایک منزل جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے اور ایک منزل کی ابتدا شروع ہو گئی۔ پہلی منزل جو تھی وہ آپ کے سفر کی تھی، آپ سفر میں آ رہے تھے، اپنے کسی سوار پہ سفر میں آ رہے تھے، راستے میں آپ کو مختلف لوگ ملے ہوں گے، مختلف طریقے سے ملے ہوں گے، بہت ساری زبانیں خوبصورت طریقے سے کھلی ہوں گی اور بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ بدصورت طریقے سے کھلی ہوں گی، کیونکہ ہر شخص جو اپنے دل کی بات کرتا ہے، جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہ محبت کی بات کرتا ہے، اور جس دل کے اندر بخل ہوتا ہے وہ بخل کی بات کرتی ہے، کیونکہ جس سینے کے اندر محبت ہوتی ہے وہاں میرا خدا آ جاتا ہے، اور جس سینے کے اندر بخل ہوتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ اب آئے ہیں لیکن پہنچ آئے ہیں، اب بس دو چیزوں کی جنگ ہے جو تو آپ کے اندر میں موجود ہے، آپ کی وہ جنگ کہ آپ کی نہ تو آپ کو منزل باقی رہی ہے، نہ تو کوئی سفر باقی رہا ہے، ایک سفر آپ کا باقی ہے، اور یہ سب سے اہم ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں طاقتور آپ کے لیے، اور کوئی مشکل سفر نہیں ہے، وہ آپ کے دل و دماغ کا ہے۔ اب یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفاعت عطا فرمائے گا۔ اپنے منزل کو 100,000 وسوسوں کے بعد، 100,000 خیالات کے بعد یہ تصور کریں کہ پتجھڑ کے موسم میں، موسم خزاں میں ان گنت اور لا تعداد پتے ہیں، اگر اس کی اجازت کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا، تو آپ تو وہ بندے ہیں جو رب کہتا ہے اس کی مہربان ماں سے میں 70 گنا تم سے پیار کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو کبھی دکھ دینا نہیں چاہتا ہے، اس لیے میرے خدا نے ہی آپ کو یہاں بلایا ہے، اور میرا خدا ہی آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا۔ جب آپ اپنی یہ نیت کر لیں گے، مرض و غم، دکھ و تکلیف، جنات ہیں یا جادو ہے، کینسر ہے یا اپینڈکس ہے، فالج ہے یا شوگر ہے، کوئی دنیا کی مرض ہے، بس اپنی نیت ارادہ کر لیں، ارادہ اتنا سچا ہو کہ بس سر سے ہاتھ اٹھے نا تو پہلے شفا پا جائیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاتم خیزے موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے ارادوں کو اچھا کر لیتا ہے، اپنی نیتوں کو اچھا کر لیتا ہے، تو پھر کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ طویل سفر کر کے آئے ہیں، پاکستان کے طول و عرض بلکہ پوری دنیا کشمیر سے آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آپ کے دکھوں کو دور فرمائے۔ اندھیری رات اور گہری رات میں آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اتنا طویل سفر کیا ہے اور اتنا طویل انتظار کیا ہے، بس اب رک جائیں اس چیز پہ، اس نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا کرم اور اس کی مہربانیاں ضرور ہمیں ملیں گی۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا،
اے معصوم سا بچہ تھا، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ معصوم سا بچہ تھا، اس کو کسی سے کوئی ضد نہیں، یہ باہر جا کر نہ تو میرے حق میں بات کر سکتا ہے اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ برا بول سکتا ہے، یہ تو فقط اپنی ماں کو بھی اپنے اشاروں سے بھی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس بچے کو میرے رب نے شفا دی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شفا میرا خدا دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا ہے۔ اس کو کسی نے باہر جا کے سمجھایا نہیں کہ تو دل کے اندر عقیدت رکھے گا یا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن اس کو جس نے لایا ہے، جو اس کی ماں تھی، اس کے دل کے اندر عقیدت تھی۔ ہمیشہ وہ قافلے کبھی لٹا نہیں کرتے، جن کے رہبر جو ہوتے ہیں وہ ایماندار اور سچے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر سفر کرو تو ایسے لوگوں سے سفر کرو جو آپ کو آتے جاتے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، حضور پہ درود پڑھنے کی بات کریں، حضور پہ درود بھیجو یا اللہ والوں سے محبت کی بات کریں۔ کبھی کسی ایسے بندے کے ساتھ سفر نہ کرو، سفر بیکار ہو جائے گا جو منافق ہے۔ منافق تو آج بھی کل بھی، کیونکہ منافق کو تو درے رسول سے کرم نہیں پا سکا تو درے اولیاء سے کیا کرم پائے گا۔ اس لیے منافق کے ساتھ سفر نہ کیجئے۔ میری صف میں دنیا کے ہر مذہب رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن منافق کو کبھی کرم مہربانی نہیں ہوتی ہے۔ بس اپنے دل کی اس طریقے سے صفائی کریں، اس طرح قلب کو صاف کریں، اپنے دل کے اندر ایسی محبت پیدا کریں کہ آپ کے سر سے ہاتھ ہٹے نا تو پہلے میرا خدا شفا عطا فرما دے، مہربانی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، لوئی لوئی پرلے پانڈا جے کڑیے تو پرنا، شام بئی بن شام محمد گھر جانی نو ڈرنا۔ وہ جوان دیکھ رہے ہیں آپ، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، اب جوان ہے، یہ کل تک اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی میرے پاؤں سے تو جوتا بھی نہیں اتر سکتا، اکھڑ نہیں سکتا، میں تو کبھی گر سکتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایسا ہوں۔ لیکن آج دیکھیں ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی کی کوئی طاقت نہیں، کوئی نہ جوانی پہ مان کرے اور نہ کسی کو کسی مال و دولت پہ مان کرے۔ اگر ایک مان کرے یا کسی چیز پہ اس کو فخر ہو تو فقط وہ تاجدار مدینہ پہ فخر کرے، حضور کا غلام ہونے کا اسے فخر ہونا چاہیے کہ میں حضور کا امتی ہوں اور میں حضور کا غلام ہوں، کیونکہ حضور کی غلامی قبر اور حشر دانوں کے ساتھ دے گی، دنیا میں عزتیں دے گی، بروز حشر شفاعت دے گی، اور قبر میں اس اندھیرے میں، اس تاریخ اندھیرے میں چہرہ مصطفیٰ سے وہ قبر روشن ہو جائے گی۔ اسی تین چیزوں پہ زندگی کا مقصد یہی ہے، عشق رسول، حضور کی محبت، حضور کی محبت سینوں تک اتارنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس دنیا داروں سے محبت نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے بڑی تعداد میں، دوسرے حالوں میں میری بہنیں تشریف رکھتی ہیں، اوپر صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم کے مزار کے سامنے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ بس جہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، بس اب اس نیت اس ارادے سے اپنے آپ سروں پہ ہاتھ رکھیں، تین دم کریں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دم کروائیں، اس کے بعد جو مریض ہیں ویل چیئر یا اسٹریچر کے، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف میں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ دوسرے دم کے لیے جہاں آپ کو درد و تکلیف ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا، اس یقین اس محبت سے آپ رک کے ہاتھ رکھیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے میں ایسے آیا ہوں، میں مریض ہوں۔ آپ مریض نہیں ہیں، آپ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسلم جبریل سرکار کے مہمان ہیں، اور مہمان بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب عزت میں جاتے ہیں، وہ عرض گزار کرتے ہیں، اللہ تو سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے جب میں زمین پہ بارش برساتا ہوں، ہریالی ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ جب کسی کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ تو پھر تیسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اے اللہ تو سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت میں خوش ہوتا ہوں جب کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ اس لیے مہمان نوازی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مہمانوں کو خوشیوں سے یہاں سے واپس لوٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ پہ کرم اور مہربانیاں فرمائے۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان تین خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔
اب دوسرے دم کے لیے آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے. کوئی مریض ہے ویل چیئر کا زیادہ بیمار ہے وہ اپنے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا, اس کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کے لیے سلائی ہے, پانی ہے, تصویر ہے, مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو. سامنے کیجیے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا. بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالے ہوں گے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جن کے قدموں کے دو بند سے ہے آب حیات ایسے جانے وسیع پہ لاکھوں سلام. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی ماہ میں انشاءاللہ مارچ تیسرے ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو پاکستان میں نہیں بلکہ یو کے کی سرزمین کے اندر برمنگھم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 18 مارچ بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ منعقد ہوگی. اور انشاءاللہ میں اس میں خود جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ پیغام پوری دنیا کے بسنے والے حضور کے غلاموں تک ہے کہ آپ اس ببرکت محفل میں تشریف لائیں اور یہ وفاداری کا ثبوت کریں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. اور غلاموں کی ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ بارگاہ رسالت امام میں سلام کے بعد انشاءاللہ تعالی خاص دعا ہو. مصطفیٰ جان رحمت
پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تئیں باقا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تئیں باقا چاند چمکا تئیں باقا چاند سوہانی گھڑی چمکا تئیں باقا چاند اس دل افروز سارت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور تو نے ختم نبوت پہرا دیا تو نے ختم نبوت پہرا دیا تو نے پہرا دیا تو نے ختم نبوت پہرا دیا حق خطیب تیری جرات پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حق خطیب واپس سے کہتے سبحان اللہ پیار سے کہیں سبحان اللہ کہ یہ سوال ہر امتی سے ہونا ہے ہر امتی سے یہ سوال ہونا ہے اور ہم نے تو نہ سیاست مانگی ہے خطیب حسین علی بادشاہ سرکار تو اس دوائیہ کلمات کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے سیاست مانگی ہے نہ دنیا کی شہرت مانگی ہے اللہ ہم نے تو تیرے بندوں سے ختم نبوت کی صدا مانگی ہے تو سرکار فرماتے ہیں جب فرشتے سوال کریں گے پوچھیں گے یہ 3 سوال ہونے ہیں تو فرماتے کہ جب یہ فرشتے کہیں گے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حق خطیب مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حق خطیب تو سرکار فرماتے ہیں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پھر یوں کہوں گا کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور سرکار آپ کو پیغام کیا دیتے ہیں کہ حشر میں
حضور کی سواری ہوگی، اوپر سے حضور بیٹھے ہوں گے، آگے بلال ہوں گے، تو بلال کی سواری اور سواری کے اوپر حضور ہوں گے، حضور کے پیچھے یہ سارے غلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، سارے کیا ہوں گے؟ سارے کیا ہوں گے؟ غلام ہوں گے، سارے غلام ہوں گے، آگے حضور کی سواری ہوگی، پیچھے غلام ہوں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں آگے آگے کملی والے، پیچھے سارے غلام، اور کہتے کیا جائیں گے کہ باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے۔ باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور یہی کہتے جائیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ اب یہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ کرے یہ منظر ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، ارفع راسک یا محمد۔ ہائے ہائے، ادھر رب العالمین اپنے محبوب سے فرما رہا ہوگا، پیچھے پیچھے دیوانوں کی قطاریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، باغ جنت میں، باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں میرے اعمال جٹا لے ہوں گے، حشر میں میرے اعمال جو کالے ہوں گے، سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اور پوچھے گی جہنم یا رب گناہگار ہیں کہاں، رحمت حق بولے گی وہ محمد کے حوالے ہوں گے۔ تو پھر دیوانے یہی کہتے ہوں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب۔ یا دونوں ہاتھ اٹھا لو، لہرا لو، جھنڈے بنا لو، اور کہتے جاؤ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اور آخری، اللہ کرے آپ جتنے غلام اس وقت ہزاروں کی تعداد میں دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عطائے رسول امیر شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کرے اسی طریقے سے حرم شریف کے مینار ہوں، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، اور ایک آواز آئے، اور اس کی بھی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی، اور سرکار کے ساتھ ہم طواف کر رہے ہوں، اور یہ آواز آئے کہ حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس وقت حضور کے روزے پہ چاہے اور حضور کی بارگاہ میں یہی تو کہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ
आले रसूल और ये सलाम है आज जाना दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ है रब काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। ए जो बेरोजगार लोग हैं ए अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ताजदार मदीना के सदके से जितने भी सूफी है बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए, अल्लाह ताला इनकी नेक दिली हाजात को अपनी बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमा दे। दुआ के लिए हाथ उठा लें। जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।